وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عظيم المرتبة الكريم صدر مجلس أهل السنة والجماعة محبوب الله آيات محمد وإنجاز علماء أدام الله سره العالية. قدسنا محمد أمام خطيب الإشارة محمد عبد الحليم خاطري صاحب حضرات دامت برکاتہ عالیہ. نائب صدر مجلس اہل سنت والجماعہ محبوب اللہ دامت برکاتہ عالیہ جلیل معطر کرم علماء کرام بزرگان ملت ادام اللہ علم العالیہ قابل قدر جمیل سامعین کرام حفظهم اللہ تعالی. ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان کہ اس نے اپنے گھر میں اپنے دل پاک کی پیاری پیاری باتیں سننے یا بولنے کے لیے حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. ہم کو اپنے پاک پروردگار کے بندوں کے نام پر شکر گزار رہنا ہے. حضرت نے ابھی خطیب نشان علامہ محمد عبد الحلیم صاحب قبلہ قاضی مصباح العلوم دامت برکاتہ عالیہ نے علم دین کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا. علم دین قرآن پاک و حدیث شریفہ کا علم ہمارے لیے اللہ کے احکام کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے. علم کے بغیر ہم عمل نہیں کر سکتے. علم کے بغیر اللہ کے احکام کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے جو ہم کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے, چیزوں سے بچنے کے لیے حکم دیا ہے, وہ سب قرآن حدیث سے ثابت ہے. اس لیے علم کی بڑی اہمیت ہے. اسی سے ہم اپنے عقیدے اعمال سب صحیح کر سکتے ہیں. حضرت اللہ نے کچھ فرمایا علم ہی اس کا برکت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. یعنی علم ہے تو اسلام باقی رہتا ہے اور دین سلامت رہتا ہے. علم دین کا ستون ہے, مطلب پورا دین علم پر ٹکا ہوا ہے. اس لیے آج کے دور میں زیادہ تر توجہ دنیوی علوم کی طرف دی جا رہی ہے. وہ غلط نہیں ہے, مگر علم دین کو چھوڑ کر نہیں, یہ باقی رکھتے ہوئے
ہمیں آخرت سنوارنے کے لیے علم دین چاہیے، دنیا سنوارنے کے لیے دنیاوی علوم و فنون چاہیے، کو دنیا بھی بہتر بنانا ہے، دین بھی بہتر بنانا ہے۔ اس لیے علم دین ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرض فرمایا تو ہر علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ارشاد بار بار علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، کیا اللہ کے حکم پر ہے، وہ دنیا میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کیا کرتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، اس کے بعد بعض صحابہ نے بعض چیزیں آخر سے سنی، بعض صحابہ نے دوسری بعض چیزیں سنی، بعض صحابہ نے اور دوسری چیزیں۔ ہر صحابی کو ضروری نہیں تھا کہ آقا کی ہر بات سنے، اس محفل میں جو صحابہ رہے وہ سنے، اس محفل میں جو صحابہ رہے وہ مکے کی محفلوں میں، مدینے کی مختلف موقعوں پر سنے۔ تو بعض وقت بعض چیزیں بعض صحابہ نہیں سنے ہوئے۔ وصال شریف کے بعد اب آقا کی ان باتوں کو معلوم کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ جب کسی صحابی کو معلوم ہوتا کہ ایک بات پیارے نبی کی دوسرے صحابی جانتے ہیں جو انہیں نہیں معلوم ہے، وہ میلوں دور کا سفر کر کے چلے جاتے تھے، گھوڑوں پہ سوار، مختلف پیچیدہ راستے طے کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اگر ایک حدیث کے بھی بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کو نہیں معلوم ہے، ان کو جاننے کے لیے میلوں دور کا سفر کر کے جاتے اور وہ ایک حدیث سے مصطفیٰ معلوم کر کے واپس آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث کے لیے میلوں دور چلے جاتے تھے۔ مدینے سے نکلے مصر چلے گئے، مدینے سے نکلے دمشق چلے گئے، ملک شام۔ اس طرح دور دور کا سفر صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث شریف معلوم کرنے کے لیے صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ کیوں؟ آقا کے ارشادات میں ہماری دین کی زندگی ایسی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک حدیث جانتے تھے پہلے سے، لیکن ان کو یہ خیال ہوا کہ میں جو سنا ہوں وہ پکی یاد ہے یا کچھ بھول ہو رہی ہے۔ وہ معلوم کرنے کے لیے معلوم ہوا کہ یہ حدیث دوسرے صحابی جانتے ہیں، مصر کے علاقے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے گھوڑا خریدا، اس پہ بیٹھ کے لمبا سفر تک طے کرتے ہوئے گئے۔ وہاں سے بولے مجھے معلوم ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہیں اور اس حدیث کا جاننے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں سنا لیکن مجھے پکا یاد نہیں ہے کہ یہی حدیث ہے، یہ حدیث کے یہی الفاظ ہے یا مجھے بھول ہو رہی ہے۔ خالی پکا کرنے کے تشریف لے گئے، لمبا سفر طے کر کے مصر یا دمشق چلے گئے۔ تو جانے کے بعد انہوں نے کہا ہاں تم جو حدیث پوری سنا کہا تم جو سنا ہے یہی حدیث ہے، تم پکی سنا ہے، بھولے نہیں۔ تو چلو یقین ہو گیا میں پکا یاد ہے، بھول نہیں ہوئی۔ خالی شک آیا تم بھول تو نہیں گیا، تو اس کو سیکھنے کی، اس کو صحابی سے سننے کے لیے میلوں دور کا سفر طے کر کے چلے گئے۔ اب وہ سنتے پھر واپس آ گئے، علی حضرت اتنی دور سے آیا، آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کیجیے، تھوڑے دن رہ کے جائیے۔ میں تو نہیں، میرا کام بس پیارے نبی کے بات معلوم کرنا تھا، ہو گئی، اب میں چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اتنا
قدر کرتے کرتے ایک ایک بات معلوم کیا کرتے تھے. کیوں؟ اسی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن احادیث کے علم میں بھی ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے ملے ہیں. اس لیے حضرت اللہ نے جو علم دین کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے وہ ہمارے پیش نظر ہونا ضروری ہے. ہمیں چاہیے دنیا کے علوم کے ساتھ ساتھ وہ بھی باقی رکھے. دنیا میں کام آنے والے ہیں، وہ فن بھی کام آنے والے، مگر دینی علم سے غفلت نہ کریں. آپ کو اللہ کے کرم سے علماء کرام، خصوصاً محبوب نگر یا اولیاء اللہ کا بھی شہر ہے، علماء کرام کا بھی شہر ہے. یہاں پر الحمدللہ قریب ہی آپ کو علم دستیاب ہو جاتا ہے. ادھر دیکھو علماء کرام ہے، مدارس ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس مدارس سے حاصل کرے، اپنا دنیا کا علم بہت آخر رکھے، تو اس سے ہمیں اللہ رسول کی صحیح کیا باتیں معلوم ہو جاتی. تو معلوم ہوئی تو عمل کر سکتے، بغیر معلوم ہے عمل کرنا مشکل ہے. اور ایک بات یہ ہے، قرآن و حدیث تو عربی میں ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث شریف بھی عربی میں ہے. اور عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں. بعض لفظوں کے ایک لفظ ہے اس کے 500 معنی آتے ہیں. سبھی عربی بہت عظیم ترین زبان ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ عربی زبان اہل جنت کی زبان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنی زبانیں انسان دنیا میں بولتے ہیں سب اللہ کی دل میں ڈالی ہوئی زبانیں اسی نے دلوں میں ڈال کے پیدا کیا، لوگوں کے دلوں میں بانٹ ڈالا. سب اسی کی زبانیں ہیں. زبانیں، رنگ، نسل سب اسی کا ہے. مختلف رنگ، مختلف قبیلے، خاندان، مختلف زبانیں سب اللہ ہی کی ہیں. لیکن ایک عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، خبر میں بھی وہی چلے گی، جنت میں بھی وہی چلے گی. تو بھی زبان اللہ کی، مگر عربی کو اللہ نے فوقیت عطا فرمایا. جنت میں بھی بولی جانے والی زبان ہے. اس میں کئی معنی ہے. اب اس معنی کو اللہ نے کیا مراد لیا ہے؟ ایک لفظ میں کئی معنی ہے، تو کون سا معنی مراد لیا اپنے دماغ سے سمجھ سکتے کیا؟ کوئی نہیں سمجھ سکتے. پیارے نبی نے کلمہ ارشاد فرمایا، اس کے کئی معنی نکل رہے ہیں، تو ہر کوئی نہیں سمجھ لے سکتا کہ نبی کی مراد کیا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے دامن تھامنا پڑتا ہے. اللہ کی کیا مراد ہے مصطفیٰ کو معلوم ہے. مصطفیٰ کی کیا مراد ہے پیارے نبی کے اہل بیت کرام اور صحابہ کو معلوم ہے. اور تابعین کو ان اوپر والے بزرگوں کا دامن تھام کے معلوم ہوا کہ یہ مراد کیا ہے. ایک دوسرے سے چلے جا. پھر بھی اس میں بھی بعض وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد احکام کے بعض چیزوں کا عمل کیے، بعض چیزیں چھوڑ دیے. پہلے عمل کرتے تھے، بعد میں عمل نہیں کیے، چھوڑ دیا، ایسا بھی ہوا. تو بعض میں صحابہ میں پیارے نبی کے زمانے کے اہل بیت کرام کے بارے میں پیارے نبی کا ایک عمل دیکھ لیے، اسے یاد رکھے. بعد کا عمل دیکھے، بعد کا عمل دیکھے، تو جو پہلے کا عمل دیکھے وہ مضبوط رکھے، اس پہ یہ آقا نے فرمایا یا یہ عمل کیا ہو کیا. بعد دوسرے صحابہ نے بعد کا حکم سنا یا بعد کا عمل دیکھا، انہوں نے یاد رکھا آقا نے یہ فرمایا یا یہ کیا. بعض وقت پیارے نبی عمل میں ناسخ منسوخ جسے کہتے ہیں، پہلے کا عمل ختم، بعد کا عمل جاتا. ایسا بھی ہوا ہے. مطلب بعض کو بعد کا عمل نہیں معلوم، پہلے کا عمل معلوم، بعد کا ارشاد نہیں معلوم، پہلے کا.
تو پہلے کا ارشاد جو جانتے تھے یہ آقا کا ارشاد ہے، بولے یہ آقا کا عمل ہے، بولے جو پہلے کا تھا. بات کا جانے یہ آقا کا ارشاد ہے، یہ عمل ہے، بعد نے کہا بعض کو بات کا علم معلوم ہے، پہلے کا نہیں معلوم. ایسا ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مسائل میں اختلافات بھی ہوئے ہیں. اختلافات ان کے اختلاف کی وجہ سے بعد والے علماء کرام جو مجتہدین ہیں ان میں بھی اختلاف ہوا. بعض مجتہدین نے بعض صحابہ کی بات کو لی، بعض مجتہدین نے بعض صحابہ. اس میں بھی اختلاف کی وجہ وہ ہے کہ ان صحابہ کرام میں اور بعض مسائل ایسے تھے ان کو قرآن و حدیث میں نئے مسائل نکلے تو اس کو کیا کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کے زمانے میں نہیں تھے، رسالت شریف فرمانے کے بعد ظاہر ہوا. اب کیا کرتے ہیں، پیارے نبی کا کوئی عمل نہیں ہے، اس بارے میں ارشاد نہیں ہے تو پیارے نبی کے ہی ارشاد میں غور کر کے کیا یہ ارشاد سے پتہ چلتا ہے یہ جیسی چیزیں جائز ہے تو اس پر دیکھ کے اس قیاس کر کے دیگر چیزوں کو عمل کیا ہے. قرآن ہی کے بعد احکامات واضح تھے، بعد مجمل تھے. جو مجمل تھے اس میں واضح احکامات پر دیکھتے ہوئے قیاس کر کے اجتہاد رکھنے والے علماء نے اس میں قیاس کر کے مسائل نکالے. اس طرح میرے کہنے کا مقصد صحابہ کرام نے بھی اجتہاد کیا ہے، بعد کے علماء کرام نے بھی اجتہاد کیا ہے. اجتہاد کرنے میں ہر ایک نے علت جو ہے احکام کی جنہوں نے جیسی سمجھا ویسا حکم نکالا. تو صحابہ میں بھی احکام میں اختلاف آیا ہے، مسائل میں اختلاف آیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے مطابق مجتہدین کرام جو علم رکھ کے مسائل نکالتے ہیں صحیح ہوں تو دگنے ثواب کے ساتھ قبول کر لیا جاتا ہے رب کی دربار میں، اور غلط بھی ہوں تو دینی جذبے میں انہوں نے شریعت کو حاصل کرنے کے جذبے میں اور علم رکھ کر امت کی مدد کرنے کا بھی جذبہ ہے، اس لیے خطا کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک ثواب دے کر قبول کرتا ہے، وہ دینی جذبے کی وجہ سے. اسی لیے مجتہدین کرام میں جو مسائل کے اختلاف ہوتے ہیں، بعد کے علماء میں جو مختلف مسائل میں اختلاف ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں سارے علماء کہتے ہیں اختلاف الامتی رحمت. امت کا اختلاف رحمت ہے، رحمت ہے. کیوں؟ پیارے نبی کا یہ عمل بھی گزرا ہے، وہ بھی گزرا ہے. پھر اجتہاد میں جو مسائل علتیں جو نکالی، یہ علت ہوگا یہ حکم میں، بعض مجتہدین نے سمجھا یہ دوسری علت ہوگی اس حکم میں، وہ علت دیکھ کر وہ علت کی نئے مسئلے میں بھی پائی جا رہی ہے. اس طرح نئے نئے مسائل نکالے میں اس کو بھی وضاحت نہیں انشاءاللہ کبھی موقع. تو بہرحال مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں صحابہ میں، بعد والوں میں، مجتہدین نے. آخر چل کر دیکھے علم جیسا کم ہو گیا، جیسا زمانہ بڑھتے جا علم کم ہوتے جا رہا، تو مجتہد بننے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہے، قرآن حدیث سے مسائل نکالنے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہے ویسے علوم اب کم ہونے لگے تو سارا مسئلوں کا دار و مدار چاروں مجتہدین پر رہ گیا. اور بھی مجتہدین تھے، ان کے پیروی کرنے والے کم ہوئے، ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گئے، تو پیروی ختم ہی ہو گئی. چاروں مجتہدین اللہ نے ان کے جو کوشش کر کے قرآن و حدیث سے احکام نکالے، ان کے پیروی کرنے والے آج تک باقی ہے، ان مسائل پر عمل کر رہے ہیں جو ائمہ مجتہدین بتائے. اس لیے کہ ہم خود سے قرآن و حدیث میں غور کر کے مسائل نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ اتنا بڑا علم ہے نہ اتنی بڑی نظر ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے قرآن حدیث سے مسائل نکالنے میں اپنی کمزوری، اس کے لیے جو طاقت علوم چاہیے اس میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اس علم کے مرتبے. تو بڑے بڑے علماء نے بھی مجتہدین کرام کا دامن تھام کر ان کے
بتائے ہوئے مسائل پر چلتے رہے. آج تک سلسلہ جاری ہے, انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, یہاں تک کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پیدا ہو کے تشریف لائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, تو وہ کون سے مسائل بالکل اللہ کے پاس ثواب ہیں وہ اس پر عمل کروائیں گے. یعنی مجتہدین کرام میں کون کون نے کس کس مسئلے میں دوستوں کرائیں گے. بہرحال اس وقت جن مجتہدین کرام کے مسائل پر جو اعتقاد کرتے ہو ایک امام کے تابع ہو کر عمل کرتے رہیں گے, وہ سب اللہ کی دربار میں قابل قبول ہیں, مقبول ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمانے کر لے گا. یہ پیارے نبی کے اشاروں سے لیکن مسائل کے معاملے میں یہ ہے. لیکن عقائد کے معاملے میں اگر غلطی ہو جائے, عقائد کے معاملے میں غلطی ہو جائے قرآن حدیث کے سمجھنے میں, تو اب یہ مقبول نہیں ہے. صرف جو صحیح عقیدے کو پائے وہ مقبول ہو جاتا ہے, اور جو غلطی پر رہے اللہ کے پاس پکڑ میں آ جاتا ہے. تو مسائل میں اختلاف الگ چیز ہے, عقائد کے معاملے میں اختلاف الگ چیز ہے. مسائل کے اختلاف میں کسی بھی ائمہ کی پیروی کر لیں, جو مسئلے میں قرآن حدیث کے موافق ہو, اللہ رسول کی مرضی کے موافق نہ بھی ہو, مجتہدین کی پیروی میں کیے ہیں, وہ سب مقبول ہیں. اس میں ڈر خوف نہیں ہے, سکون سے ان مسائل پر عمل کرتے ہو اپنی زندگیاں گزار لے سکتے. مگر یہاں پر یہ بھی حقیقت بات ہے, بغیر مجتہدین کے اپنے سے سمجھ کر عمل کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے, بلکہ انہی مجتہدین میں کسی کے پیروی میں آ کر چلنا چاہیے. وہ پکی بات ہے, کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے سخت مسائل میں بھی کیا کرنا, کسی امام کی پیروی کرنا. امام اعظم رضی اللہ عنہ, امام شافعی رضی اللہ عنہ, امام مالک رضی اللہ عنہ, امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ, چاروں کے پوری دنیا میں بڑو ہاں لوگ پیروی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی اپنی بات قبول فرمانا. لیکن خود سے مسائل کو قرآن حدیث سے سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں ایسا ہے, مجتہدین کرام جو مسئلے بتائے ہیں, ہم جس کی پیروی, علماء بھی وہی کرتے ہیں, جو عالم جس امام کی پیروی کر رہے ہیں, جہاں تک ہو سکے اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. ان کی تائید میں کوئی آیت کوئی حدیث بھی ہے کیا, یہ دیکھنا برا نہیں ہے. ہمارے امام نے جو فرمایا اس کی تائید میں کوئی حدیث ہے, یہ دیکھنا برا. مگر حدیث قرآن دیکھ کر اپنے سے مسائل نکالنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے, کیونکہ قرآن حدیث میں سے مسئلے نکالنے کی اجازت اتنے بڑے علم کے بعد ہے جس کی شرائط اصول فقہ کی کتابوں میں ہے. ایک محدث تو کہتے ہیں میں حدیث کو 50 سے زیادہ طریقوں سے غور نہیں کر لیتا, فنوں کی اس وقت تک میں حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتا. قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کئی سو علوم چاہیے, کئی پہلوؤں سے قرآن کی تفسیر کی جا سکتی. اور جتنا محدثین کو علم چاہیے, جتنا مفسرین کو علم چاہیے, ان سب کا مجموعہ فقہائے کرام میں ہوا کرتا ہے. فقہاء میں سب کا مجموعہ ہوتا ہے. اس لیے وہ حضرات جو بھی مسئلہ نکالے اللہ کے پاس قبول ہے. میں کہنا صحیح نکالے تو 2 درجے صاحب سے, خطا ہو جائے تو بھی اللہ ایک ثواب دے کر قبول کر لیتا ہے. یہ بات پیارے نبی فرمائش سے یہ کتابوں میں موجود ہے, اس کو میں تفصیل سے بتانا نہیں چاہتا, کہ میں فرق بتانا چاہتا مسائل اور عقائد میں کیا فرق ہے. مسائل میں جس مجتہد کی پیروی کر لو کامیاب ہے,
مگر عقائد کے معاملے میں جس کی پیروی کر لو کامیاب نہیں. پیارے نبی جس کے ساتھ ہونے کی رہنمائی کی انہی کے ساتھ ہونے میں کامیابی. وہاں پر یہ رعایت نہیں دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں فرق. اور مجھے اپنے سے سمجھنے کے معاملے میں پیارے نبی کریں من قال فی القرآن بغیر علم برائیہ، جو قرآن میں بغیر علم کے اپنے رائے سے کچھ بولے، وَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ اخْطَأَ، درست بھی کیا تو خطا کیا. بولے پیارے نے اجازت نہیں دی پیارے بغیر علم کے. اور علم کیسا؟ قرآن حدیث سے نکالنے کے لیے جو مجتہد کے لیے علم چاہیے اتنا علم چاہیے، مجتہد کے برابر علم. تو اجتہاد، ہاں مجتہدین میں جو علم مسائل نکالے اپنے اجتہاد سے، نئے مسئلے ایسے نکلے کہ مجتہدین کے نکالے ہوئے مسائل میں بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، تو انہی کے مسائل میں غور کر کے اپنے زمانے کے بڑے عالم الجزوی مسئلے میں انہی مجتہدین کے مسائل میں غور کر کے نکال سکتے ہیں. ہر مخلد جس امام کے پیروی کرتے ہیں انہی کے مسائل میں غور کر کے اس کے بارے میں کیا حکم ہے بتا سکتے ہیں. جزوی مسئلے نئے نئے جدید مسائل ہیں جو مجتہدین نے بھی اس کو واضح نہیں کیا، ویسے مسائل میں مفتیان کرام علماء جو بڑے درجے کے علم والے ہیں وہ علم کی شان رکھتے ہیں، انہی کے نکالے ہوئے مسائل میں غور کر کے نکالنے کی انہیں اجازت ہے نا. عام حضرات کو نہیں ہے. اور خصوصاً مجتہدین کے نکالے ہوئے مسائل میں اپن ان کے اپوزٹ مسائل تو نکال ہی نہیں سکتے.